ماہ ربیع الاول میں ایک بدعت ایجاد کر لی گئی جسے جشن عید میلاد النبی کا نام دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 600 سال بعد ایجاد کی گئی، یعنی کہ نہ تو عہد نبوی میں اس کا کوئی تصور تھا اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس انداز سے رسول اللہ کا جشن میلاد منایا۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ بتا دیا کہ عہد رسول میں میلاد النبی تھا اور میں نے اس چیز کو بتا دیا۔ آج ہم بات کریں گے 600 سال بعد ایجاد کی گئی۔ یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ اس لیے ہے کہ میلاد ہمیشہ سے ہوتا آ رہا تھا۔ سرکاری طور پر اس میلاد کو رائج حکومتوں نے بعد میں کیا، میلاد پہلے بھی تھا۔ میں آپ کے سامنے حجت اتمام کرنے کے لیے کچھ حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں جو کہ 600 سال پرانے نہیں 1200 سال پرانے کے حوالہ جات ہیں۔ یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے عبد الرحمن ابن جوزی کی۔ عبد الرحمن ابن جوزی متوفہ 597 ہجری، کیلکولیٹ کر لیں، 600 ہجری آپ سمجھ لیں، 600 اور 600 1200 اور 2 1400، 850 900 سال بنتے ہیں تقریباً۔ 1000 سال کا عرصہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ 1000 سال پہلے کتنا؟ 1000 سال پہلے محدث عبد الرحمن ابن جوزی، جن کی ذکر شیخ عبداللہ ابن محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب مختصر سیرت رسول میں کیا ہے۔ عرب کے بہت ہی بڑے محدث ہیں، مفسر ہیں، زاد المسیر لکھنے والے۔ انہوں نے میلاد پہ 2 کتابیں لکھی۔ ایک کتاب کا نام المولد العروس، میلاد کے عرس۔ یہ میلاد عرس، یہ جو عرس ہے نا، عرس یہ لفظ بھی 1200 سال پرانا ہے، 1000 سال پرانا ہے، 1000 سال پرانا لفظ ہے المولد العروس۔ دوسری کتاب بیان میلاد النبی، میلاد النبی کے بیان میں۔ یہ 2 کتابیں 600 سال پہلے نہیں، 700 سال پہلے نہیں، 800 سال پہلے نہیں، 1000 سال پرانی ہے۔ اور اس کتاب کی ایک عبارت اتمام حجت کے لیے پڑھوں گا۔ لا زال اہل الحرمین شریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون مجلس ولد النبی ویفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول ویہتمون اہتماما بلیغا علی السماع والقراءۃ لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وینالون بذلک اجرا وجزیلا وفوزا عظیما۔ وہ کہتے ہیں ہمیشہ سے مکہ مدینہ کے لوگ، مصر و یمن کے لوگ، شام کے لوگ اور پورے عرب جزیرہ کے مشرق سے لے کر مغرب تک یختفلون مجلس ولد النبی، نبی کی میلاد کی محفل لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ ویفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول۔ بیٹا یہ بات یاد رکھو کہ پرانے لوگ، 1000 سال پرانے لوگ، یفرحون مسکرا پڑتے تھے، خوش ہوتے تھے کیا؟ شہر ربیع الاول کا چاند دیکھ کر۔ یہ آج کے بچوگڑے ہیں جن کو ربیع الاول کا چاند دیکھ کر ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ یہ بدعت ہے اور بدعت دلالت ہے اور دلالت گمراہی ہے۔ تو یہ آج کے بچوڑے ہیں۔ 1000 سال پہلے جو عمل 1000 سال پہلے تھا وہ کرنا بدعت ہے یا جو آج اس کو روک رہے ہیں اس کو روکنا بدعت ہے؟ یہ فیصلہ آپ کر رہے ہیں۔ یقیناً امت کے بڑے بڑے علماء اس کو کرنے کا جواز کرتے آئے اور آج روکنے کا جواز آ گیا تو روکنا بدعت ہے، کرنا بدعت نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر اہتمام بلیغا، بڑے پیمانے پر اہتمام ہوتا ہے، سما اور قرات کی مولد النبی کی محفل ہوتی ہے۔ وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا وَجَزِيلًا وَفَوزًا عَظِيمًا۔ اور یہ سارا عمل اجر و ثواب کے لیے کیا جاتا ہے اور اجر و ثواب کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ یہ ابن جوزی 1000 سال پہلے، لہذا 600 سال پہلے شروع کیا گیا یہ جھوٹ بکواس اٹھا کر کے اپنے ساتھ لے جائیں، یہ بکواس ہے۔ اس کے بعد عرف التعریف فی مولد الشریف لکھنے والے علامہ شمس الدین الجزری ہیں اور المتوفہ ان کا کیا ہے جی؟ یہ لکھیے ذرا، اپنے پاس لکھیے ذرا۔ یہ 5 یہ ہیں جزری صاحب 660 ہجری، 660 ہجری کو آگے 40 لگائیں تو 700 ہجری ہو گیا۔ 7 اور 3 اور 4 5، 3 اور 5 کتنا ہو گیا؟ 3 اور 5 8 اور 8 اور 40، 840 سال قبل کتاب لکھی گئی میلاد کے عنوان پر عرف التعریف فی مولد الشریف لکھنے والے حافظ شمس الدین الجزری ہیں۔ تو یہ 600 سال والا قول جھوٹا ہے۔ حجت الدین امام محمد ظفر المکی 565 ہجری میں، 500 حجت الدین امام محمد ظفر المکی 565 میں، 565 کو 565 کرو کتنا ہو گیا؟ تقریباً 1100 سال۔ 1100 سال پہلے امام ابو عبداللہ بن محمد بن عبداللہ ظفر مکی کہتے ہیں الدر المنزل وقد عمل المحبون النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرحا بمولدہ بالولائم۔ حضور کے میلاد کے اندر یہ عمل کیا جاتا ہے جو کہ بڑا محبوب ہے، کیا ہے؟ محبت کے اندر، اور فرحن خوشی منائی جاتی ہے، ولائم ولیمے پکائے جاتی ہیں۔ فمن ذلک عمل بالقاہرۃ المعزیۃ الولائم الکبار الشیخ
یہ ہمارے بڑے بڑے شیخوں نے یہ عمل کیا ہے. کبائر شیخ میں سے ابو الحسن معروف ابن کفل الکلسرا جو ابن کفل ہیں انہوں نے اس عمل کو کیا ہے. اور شیخنا ابی عبداللہ محمد بن نعمان انہوں نے اس عمل کو کیا ہے. فعمر ذالک قبل جمال الدین عجمی الحمدانی. ان علماء کے ثقافت پہ کام بات سننی ہے تو ابن حجر کی لسان المیزان اور میزان الاعتدال پڑھ کے دیکھو, اور علامہ ذہبی کی سیر العلام النبلاء پڑھ کے دیکھو, تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھو. تمہیں معلوم ہوگا یہ عالم جن علماء کے میں نام لے رہا ہوں اور جن علماء کے نام امام محمد ظفر المکی نے 565 ہجری میں جنہوں نے الدر المنتظم میں لیے ہیں, تو المنتظم کے اندر اس کتاب کے اندر ان ائمہ کے نام لیے ہیں کہ یہ ائمہ میلاد کرواتے ہیں. اور یہ ائمہ کون ہیں؟ سید العلام النبلاء اٹھا کے پڑھو, تاریخ اسلام اٹھا کے پڑھو, معلوم ہوگا یہ کون ہے. یہ آج سے 1300 سال 1200 سال پہلے کے امام ہیں جی. یہ سارے امام بخاری مسلم کے شاگردوں کے نام ہیں. میرا دعویٰ ہے, چیلنج ہے, بیٹا آؤ میرے سامنے بیٹھو یوٹیوب پہ, میں لائیو تمہارے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں. وذالک یوسف حجار بمصر وقد رأى النبی یحرض یوسف المذکور علی ذکر ذالک, کہ یوسف حجار نے اسے بے قدر وسعت کر کے منایا, اور انہوں نے رسول اللہ کی زیارت بھی خواب میں کی, اور اللہ کے رسول نے خواب کے اندر یوسف حجار کو یہ تعلیم دی کہ اس میلاد کے معاملے کو مزید بڑھاؤ. شیخ معین الدین عمر بن محمد الملا 570 ہجری متوفہ ہیں. ان کا نام ابو الحفص عمر بن محمد بن حدر اربلی المصری الملا ہے, کہ لقب سے مشہور ہیں. بڑے زائد عالم تھے. ان کے بارے میں ابو شامہ باعث علی انکار البدائع والحوادث کی کتاب کے اندر لکھتے ہیں, وقان اول من فعل ذلك بموصل. شہر موصل کے اندر جو سرکاری طور پر میلاد کا اہتمام کیا وہ کس نے کیا؟ شیخ عمر بن محمد بن ملا نے. یہ کتنے سال پہلے گزرے ہیں؟ 1100 سال پہلے. احد الصالحین و مشہورین, یہ سارے اور مشہور میں سے تھے. فبیہ اقتدائی فی ذالک صاحب الاربل وغیرہما, اور انہوں نے اس کی اقتدا کی ہے کس کی؟ شاہ اربل کی. شاہ اربل کون ہے وہ آگے میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. شاہ موصل کا بادشاہ تھا, اور اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے لکھا عالمن شجاعا عاقلا عادلا عاملا رحم اللہ امراء. البدایہ والنہایہ میں بڑا نیک صالح عادل عابد شخص تھا, اور اب صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی تھا المظفر الدین کو قبری, شاہ اربل جس کو کہتے ہیں. وہ آگے میں الگ بحث کروں گا, وہ چھوٹو نے اس کے اندر بحث کیا ہے. اور 579 ہجری ابن جوزی کی میں نے حوالہ دے دیا. حافظ ابو الخطاب بن دیا کلبی 633 ہجری کے امام اور بزرگ ہیں. قاضی القضاء ہیں. ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن بکر ابن خلقان نے اپنی کتاب الوفیات العیان میں انباء الزمان کے اندر 450 ہجری میں وفا ہے. وہ ابو الخطاب دیا کلبی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کان من عیان العلماء, یہ عیان العلماء میں سے تھے. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کتاب لکھی کہ التنویر فی مولد بشیر النذیر. ٹھیک ہے, تو دیا کربی اور ان کے مولد بشیر النذیر کتاب لکھی. مظفر الدین کے سارے میلاد کی عنوان پہ کتابیں لکھی گئیں. کتنے سو سال پہلے؟ 1000 سال پہلے دیا کلبی گزرے, اور جناب مظفر الدین زین الدین جناب گزرے, اور علامہ خلقان گزرے. تو یہ سارے ائمہ کے میں نے نام لیے. امام ابو شامہ گزرے, شارح صحیح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. ابو شامہ جو ہے نا عبد الرحمن ابن اسماعیل کے بارے میں لکھتے ہیں, جو کہ شیخ ہیں امام نووی کے, استاذ ہیں. ابو شامہ 665 ہجری کے متوفہ ہیں. یہ بھی 600 سال نہیں, 700 سال نہیں, 800 سال 900 سال پہلے کے امام ہیں. 600 بیٹا, یہ 600 سال میں تم نے جو بات کہی ہے یہ وہابیوں کا جھوٹ ہے, کذب ہے, یہ کذاب ہے, دجال ہے. حضور نے فرمایا میری امت میں دجال اور کذاب آئیں گے. وہ یہ لوگ ہیں, وہ جو بدعت کریں گے نا, بدعت کریں گے, وہ بدعت کرنے والے جو روایات ہیں میں اگلی ایپیسوڈ پیش کروں گا, وہ ساری وہابیوں کے متعلق ہیں, اور جو ہے نا اسود انسیہ کے متعلق ہیں, مسلمہ کذاب کے متعلق ہیں, خوارج کے متعلق ہیں. وہ ساری بدعت کرنے والے کون ہوں گے؟ خارجی ہوں گے, جھوٹ بولنے والے ہوں گے, اور یہ وہابی ہیں وہ بیٹا جن کی تم تقلید کر رہے ہو. اب بیٹا تم بتاؤ, اتنے بڑے بڑے متقدمین, تم سلف صالحین, یہ سلف صالحین سارے جھوٹے ہیں. تو ابو شامہ نے بھی میلاد کے اوپر تذکرہ کیا, اور انہوں نے الباعث فی انکار الحوادث کے اندر اس پہ تفصیلی بحث کی,
اور کہا کہ مسرت احسان کرنا اور صدقہ خیرات کرنا حضور کی تعظیم میں یہ سب جائز ہے اور یہ بدعت حسنہ ہے، اور اس کے علاوہ جو خرافات ہیں ان کو بدعت مذمومہ بھی قرار دیا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ومن احسن ما ابتدع فی زماننا، کہ وہ بدعت جو حسن ہے، احسن و بدعت کہ احسن ما ابتدع، جو ابتداء جو بدعت حسنہ ہمارے زمانے میں ہو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اربل مدینہ کے اندر، شہر اربل کے اندر کل عام فی یوم الموافق لیوم المولد النبی فی صدقات و معروف و اظہار الزین والسرور وفی ذلک ما فیہ احسان الی فقراء مشعر بمحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تعظیمہ و جلالتہ فی کل بالفعال الشکر تعالی علی ما من به من ایجاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی ارسل رحمۃ للعالمین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، کہ وہ صدقات کرتے ہیں اور جناب معروفی کا اظہار کرتے ہیں اور زینت کرتے ہیں، مسرت کا اظہار کرتے ہیں اور مسجدوں کو مزین کرتے ہیں اور علاقوں کو سجاتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں اور حضور کی تعظیم اور محبت میں یہ سب کچھ کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو رحمۃ للعالمین اور انبیاء اور مرسلین عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ 600 سال والا قول بیٹا آپ کا بالکل غلط ہے۔ علامہ صدر الدین محبوب بن عمر الجزری 665 ہجری میں، انہوں شافی ہیں، انہوں نے کہا کہ اس امور میں یہ کھانے بڑے پیمانے پر پکانا اور بر اول کو خاص کر لینا یہ بدعت ہے۔ اور کون سی بدعت ہے یہ سنو ذرا، حاذی بدعۃ لا باس بها ولا تکرم البدع اذا رغمت السنہ، اگر وہ بدعت جو سنت کے مخالف نہ ہو اس بدعت میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سنت کے خلاف نہیں، کیونکہ وقال فی موضوع الاخر ھذا البدعۃ لکنھا بدعۃ لا باس بها، اس بدعت میں کوئی حد نہیں ہے، ولکن لا يجوز لعن ان يسال الناس بل ان كان يعلم يغلب على ظنه، کہ ان کی نیتیں صاف ہیں، اگر وہ بدعت مکروہ ہے یہ نہیں ہے، بدعت صحیح ہے، اس بدعت کے اندر سنت کی حرمتی نہ ہو، اس بدعت کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی انسان بھی مصطفیٰ کریم کی میلاد کی خوشی حسب توفیق حسب ارادہ اور مسرت کرتا ہے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ امام ظہیر الدین جعفر تزمنتی 682 662 سے متوفہ ہے، یہ بھی 6 سال سے پہلے کے ہیں۔ علامہ ظہیر الدین جعفر ابن یحییٰ ابن جعفر الشافی، انہوں نے علامہ ساحلی نے سبیل الہدیٰ فی ارشاد سید خیر آباد کے اندر لکھا کہ ھذا فعل لم یقع فی صدر اول فی سلف صالح، کہ سلف صالحین سے یہ عمل فعل ثابت ہے۔ آپ کہتے ہیں سلف صالحین نے نہیں کیا، آپ کے سلف صالحین کون ہیں؟ یہ وہابیوں کے عالم سلف صالحین یہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عالم ہے یہ سلف صالحین میں کن نے کیا، کہتے ہیں محبت میں لوگ کرتے ہیں، فقراء و طعام اور فقراء کو کھانا کھلاتی ہیں اور صلاۃ علی النبی پڑھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اقتضاء صراط المستقیم میں کہتے ہیں کذالک ما یحدث بعض الناس، کہ کچھ لوگوں نے یہ طریقہ نکال لیا ہے، اما مداحہ نصارى فی میلاد عیسیٰ علیہ السلام، جو عیسائیوں نے نکال لیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا، فاما محبت النبی و تعظیما، یہ حقیقت میں مصطفیٰ کریم کی محبت میں ہے اور تعظیم میں ہے، واللہ قد یصبهم علی هذه المحبت و اجتہاد، یہ اگر اجتہاد کیا گیا ہے حضور کی محبت میں، لا علی بدع، یہ بدعت نہیں ہے، من اتخاذ المولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید نکال لی ہے، جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بحث ثواب ہے حضور کی محبت میں اور اجتہاد میں، اقتضاء صراط مستقیم۔ اور دوسری جگہ کہتے ہیں، یہ ہے صفحہ 404 پہ، 406 پہ کہتے ہیں فتعظیم المولد النبی فتخاذوہ موسما فقد یفعلہ بعض الناس یکون لہ فیہ اجر عظیم، اس میں اجر عظیم ہے، لوگوں نے نکال لیا ہے اور انہوں نے استدلال کیا، اجتہاد کیا ہے اس کے اوپر، لحسن القصد، ان کی نیت سے حسن ہے، و تعظیم الرسول علیہ السلام، حضور کی تعظیم کی نیت ہے، لہٰذا ہر مومن جو عمل کر رہا ہے یہ عمل اچھا ہے، اور اسے بعض مومن یعنی آپ لوگ، تو ابن تیمیہ اہل سنت کا امام نہیں ہے، وہابیوں کا امام ہے، اس نے جو پوری بات لکھی ہے وہ آپ نے نہیں بتائی، اور پوری بات یہ ہے۔ ابو عبداللہ بن حاج المکی وہ کہتے ہیں مدخل فی تنمیۃ الاعمال بالتحسین النیات، جو اچھے اعمال سے اعمال کی جب وہ نیات اچھی ہیں، اس کی کتاب لکھی پوری، اس کتاب میں وہ میلاد پر پوری بحث کرتے ہیں۔ عبداللہ بن الحاج المکی 737 ہجری 737،
یہ بھی 600 سال پہلے کیا ہے، اور میلاد کو بدعت حسنہ قرار دیتے ہیں جو بعض امور ہیں۔ اصل میلاد کی بدعت حسنہ نہیں ہے، اصل خوشی کرنا حضور کی میلاد کی بالکل اصل رسول اللہ کی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ الحاج المکی کی بحث میرے پاس 4-5 صفحات کے اوپر ہے، میں اس پہ پوری ویڈیو بنا دوں گا بعد میں۔ علامہ شمس الدین الزیبی، علامہ زیبی رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا ان کو، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے ہیں واما احتفال بمولد النبی فی کیسر التعبیر عنده كان يخلق الكسدون في عراق الجزیرہ ويخرج ببقر واربل والغنائم شيئا كثيرا، کہ شاہ اربل جو ہے اس نے سرکاری طور پر میلاد کا اہتمام کیا اور بڑے پیمانے پر گائے اور بکریاں اکٹھی کرتا اور ذبح کرتا، اور جزیرہ عراق میں بڑے پیمانے پر یہ جزیرہ عراق کی حکومت یہ کرتی۔ کہتے ہیں نہیں انہوں نے شروع کیا، شروع انہوں نے نہیں کیا، یہ وہابیوں کا جھوٹ ہے۔ شروع تو یہ اس کے شاہ اربل کے پیدا ہونے سے پہلے ابن جوزی نے 2 کتابیں کیسے لکھ دیں؟ پھر انہیں عوام کو بیوقوف بنائے ہوئے ہیں، شروع نہیں کیا۔ یہ مصر کے اندر گورنمنٹ کے لیول پر اہتمام کیا گیا، سرکاری طور پر اجماع کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ جیسا تبلیغ پہلے سارے کرتے تھے، اب وہابیوں نے ایک ریونڈ جگہ بنا لی ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ پہلے لوگ اپنے اپنے والدین اور دور دور جا کے فردن استاد اکرام سے پڑھتے تھے، آج اہل حدیث نے مدرسے بنا لیے ہیں۔ تو اصل پہلے تھی، جمع آپ کر لیا، میلاد کی بھی اصل پہلے تھی، جمع آپ کر لیا۔ تو لکھتے ہیں کہ وَكَانَ مَتُوزًا خَيْرٌ سُنِّيًّا وَيُحِبُّ الْفُقَهَاءَ وَالْمُحَدِّثِينَ، اس پر فقہاء اور محدثین نے اس کتاب کو پسند کیا۔ وقد جمع اللہ ابن داہیہ کتاب المولد، ابن داہیہ نے جو کتاب المولد لکھی اس کو فقہاء اور محدثین نے پسند کیا، وہابیوں کی طرح جہلوں نے نہیں۔ وسبت ابن جوزی کانا مظفر الدین، جو مظفر الدین تھا سبت ابن جوزی نے لکھا کہ اس نے میلاد پر 300,000 دینار، 3,000 دینار وہ خرچ کرتا تھا۔ وَعَلَىٰ خَانْقَاءِ 100,000 دینار، اور ہر کسی کو 100,000 دینار بھی دیتا تھا۔ وَقَالَ مَنْ حَضْرَ مَوْلِدٍ عِدَّةٌ وَسَمَاعٌ وَفَرْشٌ، اور میلاد سننے کے لیے بیان کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر ایک اہتمام ہوتا تھا، اور کھانا اور صحن اور حلوے پکائے جاتے تھے، اور تو یہ سارا مٹھائیاں تقسیم ہوتی تھیں، اور 1,00,000 دودھ کے بھرے مٹکے بھی پیار ہوتے تھے، اور بہت سرائیاں بھری ہوتی تھی کھانے کی۔ اور یہ سید العلام من نبلاء کی جلد نمبر 12 صفحہ 265 کے اوپر یہ بیان موجود ہے، علامہ زیبی نے اس کو لکھا ہے۔ تو اس کے بعد علامہ کمال الدین الادفی نے طالع السعید فی جامع اسماء الجاء السعید کتاب لکھی میلاد کے عنوان پر۔ یہ علامہ کمال الدین الادفی 747 ہجری کے امام ہیں۔ اس کے بعد علامہ تقی الدین ابو الحسن السبکی نے 565 ہجری میں ان کے بارے میں اسماعیل حقی اپنی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ وہ بڑے عالم دین تھے اور میلاد کا بڑا اہتمام کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ ان جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامہ سبکی اور علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان لکھنے والے نے وہ بھی میلاد کے قائل ہیں۔ علامہ عماد الدین اسماعیل ابن کثیر دمشقی نے ذکر و مولد رسول کے نام سے پوری میلاد کی کتاب لکھی ہے۔ ابن کثیر کون ہے؟ ابن قیم جوزیہ کا شاگرد ہے۔ ابن کثیر کا صنفات 774 ہجری ہے۔ ابن قیم کا صنفات 751 ہجری ہے۔ ابن قیم کا استاد ہے ابن تیمیہ اقتضاء صراط مستقیم لکھنے والا، اس کا صنفات 727 ہجری ہے۔ یہ سارے استاد شاگرد ہیں۔ تو ابن کثیر جو ہے اس نے میلاد پر پوری کتاب لکھی ہے۔ اب بتاؤ بیٹا بچے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس منع کی دلیل پر جو تو امام پیش کر رہا ہے اس کے شاگرد نے میلاد پہ کتاب لکھی ہے، ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر لکھنے والا، البدایہ والنہایہ لکھنے والا، اس نے المولد النبی، ذکر مولد النبی پر کتاب لکھی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میلاد کی اصل صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو لہب مر گیا تو اس کو خواب میں اجر ملا ہے۔ ابن کثیر میلاد کے اجر و ثواب کی بات کرتے ہوئے البدایہ والنہایہ کی 9ویں جلد صفحہ 18 پہ لکھتا ہے وَكَانَ يَعْمَلُ الْمَوْلِدُ الشَّرِيفِ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَيَحْتَفِلُ بِهِ احْتِفَالًا وَحَالًا، وہ ربیع الاول میں میلاد کے اہتمام کو اس نے جمع کیا،
وکان مع ذلک شہما وشجاعا وفاتکا وبطلا وعاقلا وعالما وعادلا راحم اللہ اقرا. اللہ اس پہ کروڑ رحمت کرے. وہ شجاعت بھی تھا، عاقل بھی تھا، عامل بھی تھا، سخی بھی تھا، اور فاقی بھی تھا، عالم بھی تھا، عادل بھی تھا. یہ تعریف کی ہے ابن کثیر نے 774 ہجری میں. اللہ اس پہ کروڑ رحمتیں کرے. اور وقت صنفا شیخ ابو الخطاب دیا نے ایک کتاب لکھ کر میلاد کے عنوان پر اس بادشاہ کو دی، جو کہ عالم بھی تھا، کئی مجلد پر تھی. تنویر فی مولد بشیر النذیر وجاز علی ذلک بألف دینار. اور انہوں نے اس کتاب کا اس پہ انعام دیا ان کو 1000 دینار. سمجھ آئی ہے؟ تو یہ مظفر الدین کے معاملے میں البدایہ والنہایہ کا بھی قول آ گیا. المختصر ابن کثیر کے علاوہ جناب والا بڑے بڑے ائمہ نے، جس میں امام برہان الدین ابن جماعہ ہیں 790 ہجری 790 ہجری صنفات ہے. ان کے بارے میں ملا علی قاری جن کا صنفات 1014 ہجری ہے، انہوں نے المورد الروی فی مورد النبی کے نام سے پوری کتاب لکھی، اور اس میں معمولات کے ذکر کرتے ہوئے وہ ابن جماعہ کا ذکر بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد زین الدین بن رجب الحنبلی، وہ اپنی جو رجب الحنبلی ہیں لطائف المعارف کے اندر تو ہے نا، رجب الحنبلی جو ہے وہ ایک روایت لکھ کر اس سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور کی ربیع الاول کی جو روایت ہے وہ افضل ہے سب سے، اور اس پہ دلائل بھی پیش کرتے ہیں. امام ولی الدین ابو زرع العراقی 762 ہجری، وہ جو ہے کہتے ہیں کہ میلاد مستحب ہے جو ہے منعقد کرنا. ایک نام بر فقیہ ہیں. اس بات کو علی ابن ابراہیم اپنی تشنیف الاذان بے اسرار الاذان کے اندر اس کو روایت کیا. اس بات کو لکھا ہے کہ یہ بدعت مکروہہ نہیں ہے. حافظ شمس الدین محمد الدمشقی، انہوں نے کتاب لکھی میلاد کے عنوان پر مورد السادی فی مولد الحادی. یہ 600 سال سے پہلے کے ہیں. یہ پوری میلاد پہ کتاب لکھی، اور ابو لہب والی روایت کو لا کے بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ میلاد کرنا جائز ہے. ابن حجر اسقلانی کے حوالے جات میں نے پہلے دے دیے. اس کے بعد علامہ شمس الدین السخاوی کے بارے میں وہ میں نے آلریڈی بتا دیا کہ وہ ملا علی قاری نے المورد الروی میں ان کی قول کو نقل کیا. حسن المقصد میں علامہ جلال الدین سیوطی نے اس قول کو نقل کیا، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے پوری میلاد پہ کتاب لکھی 911 جس صنفات ہے. کہ 900 سے آگے 1000 اور 400 600 سال پہلے یہ ہے. 600 سال پہلے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. امام جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی ہے حسن المقصد فی عمل المولد، اور تمام ائمہ کے اقوال لکھے ہیں وہ میں لکھ دوں گا آگے. علامہ قسطلانی شارح بخاری ہیں المواہب الدنیا میں میلاد کو جواز کے اوپر قائم پر دلائل دیتے ہیں اور اجر و ثواب کی بشارت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. امام نصیر الدین ابن طباخ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی پوری، وہ سبیل الہدی والارشاد کے اندر ان کی میلاد کا پورا ذکر ہے. علامہ عبد الرحمن القطانی ہیں، ان کا بھی سبیل الہدی والارشاد کے اندر پوری تذکرہ ہے. یوسف بن علی الزریق الشامی ہیں، انہوں نے میلاد پر ان کا بھی میلاد کا پورا ذکر ہے. سبیل الہدی والارشاد علامہ صالحی نے کیا ہے. علامہ صالح الشامی ہیں 942 ہجری ہیں، انہوں نے جناب والا میلاد کے اوپر پوری سبیل الہدی والارشاد خیر بعد کی پہلی جلد میں میلاد منانے کا پورا ذکر ہے ان کا. امام ابن حجر الہیثمی ہیں، ان سے میلاد کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے آگے سے جواب دیا. فتاوی الحدیثیہ کے اندر جو علامہ ہیثمی کا فتاوی ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو مصطفیٰ کریم کے لیے صدقہ کرنا اور میلاد کی کرنا، مدح بیان کرنا، یہ تو عین ثواب ہے. اور علامہ ہیثمی فتاوی حدیثیہ کے اندر، علامہ ہیثمی المولد النبی کے اندر لکھتے ہیں کہ جناب والا یہ پورا رسالہ لکھا ہے المولد النبی علامہ ہیثمی نے. ٹھیک ہے. 973 نمبر ہے. انہوں نے لکھا کہ میلاد جو ہے ابو لہب والی روایت اس پہ دلیل ہے اجر و ثواب کے اوپر. جار اللہ بن زہیرہ الحنفی ہیں 982 صنفات ان کا، انہوں نے میلاد پوری کتاب لکھی ہے جامع اللطیف فی فضل مکۃ وأہلھا وبنات البیت الشریف. اس میں میلاد کا پورا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے جی. ابن زہیرہ کی الجامع اللطیف کا صفحہ 202 کے اوپر میلاد اور پورا اس کے مشر بردار جلوس نکالنے کے ذکر ہے. علامہ قطب حنفی نے الاعلام کے اندر جو ہے پورا میلاد کا ذکر کیا ہے. 988 جو صفات ہیں وہ کہتے ہیں پورے مکہ میں ہم مشعل بردار جلوس نکالا کرتے تھے، اور یہ ہمیشہ سے لوگ نکالتے آ رہے ہیں پورے مکہ اور مدینہ میں. ملا علی قاری نے پوری کتاب لکھی ہے المورد الروی فی مولد النبی. اس کے بعد اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. مجد الافسانی مکتوبات لکھنے والے اس میں حضور کے میلاد کا ذکر کرتے ہیں.
دفتر سوم کے اندر مکتوب نمبر 76 ہے. کہتے ہیں کہ یہ عمل سارے کا سارا شہر اسلام کے لیے ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے اور اس میں کوئی ممنوع اعمال نہ ہوں بس. اور امام علی ابن ابراہیم الحلبی نے فتویٰ دیا سید سیرت الحلبیہ جو لکھنے والے ہیں انسان العیون فی سیرت الامین المامون، اس کے اندر لکھتے ہیں علامہ ابراہیم الحلبی، وہ کہتے ہیں کہ حاض البدعۃ الحسنۃ، بدعت حسنہ اس کے امور ہیں. علامہ زرقانی نے اپنی شرح زرقانی کے اندر جو ہے نا اس کو بدعت حسنہ قرار دیا اور جو ہے نا اس پہ اجر و ثواب انعقاد کیا ہے. شاہ عبد الرحیم محسن دلوی نے فیوز الحرمین میں اور الدر السمین کے اندر اس کو کہا. شیخ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں جلد نمبر 9 صفحہ 65 کے اوپر اس کو جائز قرار دیا اور مستحب قرار دیا. شاہ ولی اللہ نے جو ہے نا اس کو فیوز الحرمین میں جائز قرار دیا. شاہ عبد العزیز محسن دلوی نے جو ہے فتاوی محسن دلوی کے اندر یہ جائز قرار دیا. عبداللہ ابن محمد بن عبد الوہاب نجدی کی مختصر سیرت رسول کا حوالہ پہلے میں دے چکا. شاہ احمد سعید المجدیہ دلوی سارے بھابیوں کے امام ہیں. مولانا احمد علی سہارنپوری نے اس کو جائز قرار دیا. مفتی عنایت اللہ احمد کاکوروی یہ بھابیوں کا عالم ہے، اس نے جائز قرار دیا. سید احمد زینی الدہلان نے جائز قرار دیا. مولانا عبدالحی لکھنوی بھابیوں کا عالم ہے، جائز قرار دیا. نواب صدیق حسن خان بھوپالوی نے اس کو جائز قرار دیا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اس کو جائز قرار دیا. علامہ وحید الزمان نے اس کو جائز قرار دیا. علامہ یوسف النبہانی نے اس کو جائز قرار دیا اپنی جو ہے نا کتاب انوار محمدیہ میں. یہ سارے دلائل میں سکین کے ساتھ دینے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال شہر مشرق کے قول بھی اس کو جائز ہے. اشرف تھانوی نے اس پہ کتاب لکھی. مفتی رشید احمد لدھیانوی نے اس کو جائز قرار دیا. مفتی محمد مظہر اللہ دہلوی نے اس کو جائز قرار دیا. بھابی محمد رضا المصری نے اس کو جائز قرار دیا. علماء دیوبند کا متفقہ فیصلہ المعند المفند میں اس کو جائز قرار دیا گیا. میرے خیال میں اتنا کافی ہے. یہ چھوٹو کا سوال آ گیا تھا کہ جناب سلف صالحین نے تو سلف صالحین نے میلاد کیا ہے.